السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کپتان نیو ٹی وی. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ آج شخصیت موجود ہیں عوام کی باتیں پروگرام میں. چودھری عدنان انور رحمانی، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 115 116. تو آئیے بات کرتے ہیں چودھری عدنان انور رحمانی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ نے کپتان نیو ٹی وی کو وقت دیا. سر آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے کب سے ہے اور کیوں ہے؟ ہم لوگ جی 2011 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، اور ہمارا جو مین ویژن عمران خان کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ آنے کا تھا وہ بڑا کلیئر تھا، کیونکہ خان صاحب ایک صاف ستھرے بندے تھے، اور وہ ان کی جو تلاش تھی وہ صاف ستھرے لوگوں کی تلاش تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہمارے پروفیشنل پولیٹیشین جو پیچھے انہیریٹنس وہ چلتی آ رہی پچھلے 30 سال کے اندر، ان سے جان چھڑائی جائے اور نئے لوگوں کو سامنے لے کے آیا جائے. ایسے لوگ جو کہ ٹیلنٹڈ ہوں اور ان کے پاس کوئی اسکل ہو جو کہ پاکستان کو فائدہ دے سکے. اچھا جب صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کے لیے اب کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 3 دہائیوں سے کہ یہاں پہ 2 پارٹی سسٹم چلتا آ رہا ہے. پہلے نون لیگ آتی ہے، پھر وہ پیپلز پارٹی کو آتی ہے، پھر یہ باریاں لگی ہوئی تھیں پارٹیز کے اندر. عمران خان نے آ کے ایز اے تھرڈ فور اس نے یہ جو ان دونوں کی اجارہ داری تھی ختم کی ہے. اچھا مسئلہ تحریک انصاف یہ دوسری پارٹی کے اندر صرف ایک ہے، مطلب مسئلہ نہیں، میں کہتا ہوں جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس جو ہے نا وہ صرف عمران خان کا فرق ہے. عمران خان ایک واحد پاکستانی سیاستدان ہے جس کی ساری پراپرٹیز ادھر پڑی ہوئی ہیں، جس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، اور وہ اس کا جذبہ جو ہے وہ صرف پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ہے، اس کا مال بنانے کا جذبہ نہیں ہے، اس کی کوئی ذاتی مفادات کی جنگ نہیں ہے. خان صاحب جو ہے اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اس وقت مسائل کا واحد حل، اگر پاکستان آگے جانا چاہتا ہے تو اس وقت مسائل کا واحد حل الیکشن اور پاکستان تحریک انصاف ہی واحد حل ہے. اچھا جو سب الیکشن میں جو حکومت کی طرف سے اتنی تاخیر کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیا خوف کیا ہے پی ڈی ایم کو؟ خوف آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے، جس طریقے سے جلسے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس طرح پبلک تحریک انصاف کو پسند کر رہی ہے. اور یہ پی ڈی ایم نے جب یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. یہ پہلے دن سے کھیلتے تھے نون لیگ کی چور ہے، وہ کہتا تھا پیپلز پارٹی چور ہے. یہ چور سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کے اگینسٹ. تو پبلک کو سارا کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. وہ پبلک کنونسڈ ہے کہ اس وقت ووٹ دینا ہے تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے، ان سے ہم نے جان چھڑوانی ہے. پچھلے الیکشن میں بھی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف خان صاحب وہ ڈلیور نہیں کر پائے جو وعدے تھے عوام سے. اب کیا لگتا ہے، کیا اگر حکومت ملتی ہے تو خان صاحب اپنے پرانے وعدے پورے کریں گے؟ خان صاحب اکثر انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جو ان کی گورنمنٹ تھی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ نہیں تھی. جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں تو آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. میرے اپنے نظریے کے مطابق جو خان صاحب کی گورنمنٹ 2018 میں لی تھی ان کو لینی نہیں چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور ان کو گورن کرنے دیتے، جن لوگوں نے 2018 کے اندر ایک بارودی سرنگیں بچھائی تھی پاکستان اکانومی کے لیے. یہ اگلے 5 سال بھی یہ بارودی سرنگیں صاف کرنے میں لگاتے ہیں. پھر خان صاحب کو بذات خود ایک 2/3 میجورٹی کے ساتھ خود آنا چاہیے تھا، جس کے اندر نہ کوئی بلیک میلنگ ہوتی، نہ جس کے اندر کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا کہ آپ اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز کر سکیں. اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تقریباً ہر بندہ اس پہ رو رہا ہے، شور مچا رہا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جب تک آپ ابھی ظاہری بیماری کے جو سمٹمز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو بیماری اصل میں ہے وہ آپ اس کی طرف کوئی بندہ بھی توجہ نہیں دے رہا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور پاکستان جو بیسیکلی جو ایگریکلچر جس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے، وہ پاکستان کی پوزیشن آج یہ ہے کہ پاکستان ایگریکلچر باہر سے امپورٹ کر رہا. مثال کے طور پہ گندم ہم یوکرین سے پرچیز کر رہے تھے، رشیا سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریسنٹلی گندم پرچیز کی ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان خود گندم کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہا؟ اور یہ گندم جو ہے یہ ہم 1984 سے ہم لوگ گندم دوسرے ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو لینڈ ہے وہ اتنا ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم لوگ باہر سے ہی امپورٹ کر پا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو آپ کا یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یہ اس کو دور کرنا پڑے گا. ہماری اپنی ہوم کراپس ہوں گی تو ہم لوگ اپنی باہر سے امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنسی ختم ہوگی، اور یہ ایک مہنگائی کا ایک سلوشن ہے ایک طرح سے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی گھر کی پیدا کی ہوئی فصلیں یہاں پہ دے سکیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہمارے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے، ہر کھانے پینے کی کنزیومر آئٹم ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. تو ہر چیز کے پیچھے ایک سٹوری ہے.
یہ ایگریکلچر پالیسی ہماری ٹھیک نہیں ہے. ایگریکلچر پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ وہ فصلیں یہاں پہ گرو کریں جو کہ ہماری گھر کی ضرورت بھی ہیں, اور اس کو بلکہ ایکسپورٹنگ کنٹری کے اندر لے کے جائیں. ہمارا پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, ہم لوگ ایکسپورٹس وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر اوپر جا رہا تھا, وہ اس وجہ سے جا رہا تھا کہ ہم لوگ کاٹن خود پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارے چاول کی ایکسپورٹ ہے کیونکہ ہم چاول خود گرو کرتے ہیں. ہمارے پاس مین پاور سستی ہے تو ہم لوگ وہ ادھر چلے جاتے ہیں سیال کوٹ کے اندر فٹ بال بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. لینڈ کاسٹ سستی ہے تو ہم لوگ یہاں پر ٹیکسٹائل ملیں لگا لیتے ہیں بڑے لینڈ کے اوپر. لیبر کاسٹ چیپ ہے تو وہ پرانی مشینیں بھی یہاں پہ چل جاتی ہیں, لو ایفیشنسی کی مشینیں بھی یہاں پہ چل جاتی ہیں. تو یہ آپ کو ہر سیکٹر کے اندر ایک پالیسی آپ کو واضح کرنی پڑے گی. سب سے پہلے آپ کو ایگریکلچر پالیسی بنانی پڑے گی جو کہ اس طرح کی ہو کہ یہاں پہ لوگوں کو فائدہ دے سکے. جو پالیسی اس وقت لے کے چل رہے ہیں اور جو پالیسی ہم پچھلے 30 دہائیوں سے ہم لوگ یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں, یہ ون ون پالیسی نہیں ہے, یہ لوز لوز پالیسی ہے. پاکستان ہمیشہ قرضوں میں ڈوبا رہے گا اور یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی اگر یہ ایگریکلچر پالیسی ٹھیک نہیں کرتے. سیکنڈلی انرجی پالیسی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آئل امپورٹ کر رہا ہے دوسرے ملکوں سے, اور 50% پاکستان جو پاکستان کی انرجی ہے یا پاکستان کی جو بجلی ہے اس کا 50% پورشن جو ہے وہ امپورٹڈ فیول سے ہم لوگ جنریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ امپورٹڈ فیول سے جنریٹ کر رہے ہیں تو باہر سے جو بھی چیز آپ امپورٹ کریں گے وہ آپ انٹرنیشنل ریٹ پہ اٹھائیں گے, اور آپ کو اس کو پرچیز کرنے کے لیے ڈالر چاہیے. نہ ہمارے پاس ڈالر ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کوئلہ کا ریٹ اور آپ یہ دیکھیں آئل کا ریٹ یوکرین وار کے بعد کیا ہو گیا. تو الٹیمیٹلی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ آ رہی ہے. وہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ آئے گی تو ظاہر ہے کہ عوام کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا. اچھا عدنان صاحب, جس طرح مہنگائی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اسی طرح بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے. بے روزگاری کا کیا حل ہے؟ بے روزگاری کا ہم مس ڈائریکٹڈ کنٹری ہیں. ہماری ایز اے کنٹری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ صحیح ڈائریکشن کی طرف نہیں جائیں گے نہ بے روزگاری ختم ہوگی اس ملک کے اندر, نہ یہاں پہ کوئی بھی سیکٹر فلرش کرے گا. ہمارے ہر سیکٹر کے اندر اتنے زیادہ پرابلمز ہیں, اتنی زیادہ ہم نے ایشوز جنریٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے جاب جنریٹ کرنی ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر از اے ویری گڈ چوائس کہ آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اس کو لے کے آئیں. یہاں پہ نمبر آف جابس بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایک لیبر انٹینسو جاب ہے. فار ایگزامپل آپ ایک اسٹچنگ مشین لے کے بیٹھتے ہیں تو اسٹچنگ مشین کی پرائس میں بھی 2 لاکھ روپے ہو, لیکن جو بندہ آپریٹر وہاں پہ اس کو چلا رہا ہے وہ 35,000 40,000 روپیہ وہ بندہ مہینے کا کما رہا ہے. تو اس کی انڈیویجول مشین کی کاسٹ کم ہے, لیکن جو اس کے اوپر لیبر کاسٹ ہے جو بندے وہاں پر ریکوائرڈ ہے وہ بہت زیادہ. تو یہ ایک اسٹریٹجی بلڈ کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو, ایک پالیسی بنانی پڑے گی ہم نے جانا کس ڈائریکشن میں. اگر آپ ڈائریکشن لیس ہو جائیں گے, اگر آپ کے پاس ویژن لیس ہو جائیں گے تو آپ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. سیکنڈلی اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کل میرے پاس بہت سے دوست آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں جاب چاہیے. ان کو پتہ ہے, ان کو آتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. کچھ اسکل ڈگری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ اپنے اندر اسکل ڈیولپمنٹ لے کے آئیں. آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈگریز ہوں, آپ اچھے پڑھے لکھے ہوں, ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, آپ کے پاس اسکل ہو. جب آپ کے پاس اسکل ہوگی تو آپ کو جاب ڈھونڈنی نہیں پڑے گی, جاب آپ کے پاس خود چل کے آئے گی. سیکنڈلی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی بزنس بہت فلرش کر رہا ہے. انڈیا کی $60 ارب کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. تو ہمارے نوجوانوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کیوں نہیں آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ فری لانسر کے اندر کام کر رہے ہیں, فری لانسنگ کریں. آپ $2-3 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہر بندہ ایک کمپیوٹر لیتا ہے اور آئی ٹی کا نالج لیتا ہے تو اس کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنا ایک فری لانسنگ پروگرام اپنا خود اسٹارٹ کر سکتا ہے. تو اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ اسکل اپنی بیچ رہا ہے اور پاکستان کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے بے روزگاری کا بھی اور پاکستان کے معاشی مسائل کا بھی. اچھا عدنان صاحب, جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح خان صاحب کے گھر پر حملہ ہوا اور پی ڈی ایم حکومت خان صاحب کو گرفتار بھی کرنا چاہ رہی ہے یا نااہل, کیا خوف ہے؟ دیکھو خوف بڑا کلیئر ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان آیا تو پھر احتساب بھی ہوگا اور ادارے پراپر فنکشن بھی کریں گے. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی چوریاں پکڑی جائیں گی اور وہ جیلوں کو رخ کریں گے. تو یہ ایک نمبر 1 ان کو یہ ہے کہ وہ جیلوں کو چکر لگانا نہیں چاہتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کو پاور میں لے کے نہیں آنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں عمران خان کی پارٹی ٹوٹ جائے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو کس طریقے سے ہم ڈسکوالیفائی کروائیں. جتنے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں یا جو بھی حلقے کے اندر لوگ پھرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کے ان کو ہراسا اتنا کریں کہ وہ لوگ جس طرح کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہو ان کا پی ٹی اے کا. جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ پارٹی توڑی جائے. تو پارٹی توڑنے کی ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں صرف ایک وجہ سے کہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے. ان کو عمران خان کے اقتدار میں آنے کا خوف ہے.
اچھا جج صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ پی پی 115-16 سے ہی الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں، اور خان صاحب کی اب یہ واضح پالیسی ہے کہ وہ ٹکٹ خود دیں گے، انٹرویو خود کریں گے، تو اس والے سب کیا؟ سب سے پہلے یہ بڑا خوش آئند کام ہوا اگر عمران خان صاحب بذات خود انٹرویو کرتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میں یہ انسسٹ کرتا ہوں اپنی تحریک انصاف کو کہ خدا را بذات خود عمران خان صاحب کو میں انسسٹ کرتا ہوں ایٹ اینی کاسٹ آپ اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو آپ اپنا قیمتی ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کے انٹرویو خود کال کریں، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، ان کو بلائیں اپنے پاس، ان کو انٹرویو کریں، ان کے ویو سنیں اگر وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جیتنے ہیں ایم پی اے کہ نہیں جیتتے، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ جیتے گا، پبلک سپورٹ اتنی ہے عمران خان کی۔ لیکن سوال نہیں، خان صاحب کو ووٹ ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے دھڑے کی سیاست تھی، اس وقت شہر کے اندر دھڑوں کی سیاست ختم ہے، لیکن ایک سوال جو ہے جو خان صاحب کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے بھی اور آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں جو ٹیم ہے اس سے بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک منشور لے کے آئے تھے، ہمیں کرپشن فری پاکستان چاہیے اور وہ نوجوان چاہیے جو کہ پاکستان کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ویژن آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نظریہ آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، دس از دا رائٹ ٹائم۔ اگر آپ یہ ٹائم لوز کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا ہے یہ اپنا نظریہ پریکٹس کرنے کا، شاید پھر کبھی آپ نظریہ پریکٹس نہ کر سکیں۔ اگر وہ گندے لوگ دوبارہ آتے ہیں تو پھر آپ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اچھا عدنان صاحب، لاسٹ پہ آپ کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ دیکھیں، پاکستانی عوام کو میسیج یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مسائل کا واحد حل جو عمران خان ہے، اور اگر کوئی عوام کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرا خیال اس کو ڈاؤٹ کلیئر کر لینا چاہیے۔ کوئی اور بندہ اس وقت اس اہل نہیں ہے، اس کے پاس اتنی ول پاور نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا ویژن ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ترقی کی راہوں پر ڈال سکے، پہلی بات۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی عمران خان لے کے آئے گا اور وہ چھڑی ہلائے گا اور مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن اس لمبے سفر میں اگر آپ کی سمت ٹھیک ہوگی، ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو آپ منزل بھی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر اس لمبے سفر پہ آپ کہتے ہیں یہ لمبا سفر ہے یار ہم صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کی ڈائریکشن غلط ہے تو آپ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ جو 70 سال کا جو گند یہاں پہ ڈلا ہوا ہے مس ڈائریکشن کا، تو جب تک خان صاحب آ کے یہ ساری چیزوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کریں گے، دیر ول بی نو چینج اور دیر ول بی نو پروگرس ان پاکستان۔ اگر آپ پروگرس پاکستان کے اندر چاہتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ایٹ لیسٹ عمران خان کو صبر کے ساتھ، اور یہ اداروں کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ عمران خان کو صبر کے ساتھ 10 سال دیں، تاکہ عمران خان جو چیزیں لے کے چلنا چاہ رہا ہے، جو آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ 10 سال کے اندر آئیڈیاز امپلیمنٹ ہو جائے۔ اگر آپ ایک گھر شروع کرتے ہیں تو 5 سال میں وہ نہیں بنتا، ایک گھر نہیں بنتا، تو آپ ملک بنانے کی بات کر رہے ہیں، آپ ایگریکلچر پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ انرجی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹیکسٹائل پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک صنعتی ملک کی بات کر رہے ہیں، آپ آئی ٹی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک ہاؤسنگ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک کمبینیشن ہے، ہر سیکٹر کا ایک کمبینیشن ہے۔ آپ ٹیکنالوجی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ کمبینیشن ہے۔ تو ہر سیکٹر میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو ہر سیکٹر میں محنت، ایک ڈائریکشن جب آپ سیٹ کریں گے تو اس کے اندر امپرومنٹ آئے گی۔